اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم طاسیم تلک آیات الکتاب المبین لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین ان نشأ ننزل علیہم من السماء آیة فظلت اعناقهم لها خاضعین۔ یہاں سے سورۃ الشعراء کا آغاز ہو رہا ہے۔ سورۃ الشعراء یہ مکی سورت ہے۔ سورہ شعراء کا سورہ فرقان سے ربط اور سورہ شعراء کا خلاصہ۔ سورہ شعراء کا سورہ فرقان سے ربط: نمبر 1، سورہ فرقان میں اثبات دعویٰ، یعنی برکات دہندہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، تو اس کے لیے دلائل نقلیہ اجمالاً تھے۔ یعنی سورہ فرقان میں اثبات دعویٰ کے لیے دلائل نقلیہ اجمالاً تھے، اور اس صورت میں یعنی سورہ شعراء میں دلائل نقلیہ تفصیلاً ہے۔ نمبر 2، نیز سورہ فرقان کا خاتمہ اور اس صورت یعنی سورہ شعراء کا فاتحہ ابتدا یہ وعید مکذبین پر ہے۔ تو یہ دو باتیں ربط میں آپ حضرات کے سامنے آئی۔ سورہ شعراء کا خلاصہ، اس میں نمبر 1 تسلی خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، نمبر 2 زجر مع تخویف دنیاوی، نمبر 3 ایک دلیل عقلی، نمبر 4 7 دلائل نقلیہ مفصلہ، نمبر 5 ایک دلیل وحی، نمبر 6 2 دلائل نقلیہ اجمالیہ، نمبر 7 مشرکین کے 2 شبہات کا جواب۔ تو یہ اس صورت کا خلاصہ بیان ہوا۔ سورہ شعراء، بسم اللہ الرحمن الرحیم، طاسیم، یہ تمہید مع الترغیب ہے۔ تمہید مع الترغیب حروف مقطعات میں سے ہے۔ اللہ اعلم بمرادہ بذالک، اور یہ تمہید مع الترغیب بھی ہے۔ فرماتے ہیں تلک آیات الکتاب المبین، یہاں سے دلائل نقلیہ کی طرف اشارہ ہے، دلائل نقلیہ کی طرف اشارہ ہے۔ لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، تسلی خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، تسلی خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بیان القرآن میں مسائل السلوک میں فرماتے ہیں کہ اس آیت میں یعنی ان امور پر دلالت ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پر کمال شفقت رکھتے تھے۔ پہلی بات یہ ہے۔ ایک بات اس سے یہ ثابت ہوتی ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی امت پر کمال شفقت رکھتے تھے، اور دوسرا ایمان کافر پر حرص رکھنا یہ حکم ازلی کے معارض نہیں ہے۔ اور تیسری بات حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھی ہے کہ شفقت میں اعتدال مناسب ہے، کہ یعنی جو شخص ہدایت نہ پاوے اس پر حزن نہ کیا جائے۔ اور پیچھے بھی اسی طرح ایک آیت کے تحت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، اور یہاں بھی وہ بات ثابت ہو سکتی ہے کہ اسی طرح اصلاح کے لیے
شیخ کو مرید کے در پہ ہونا ضروری نہیں ہے. یعنی اگر کوئی اعراض کر رہا ہے بات سے تو ٹھیک ہے، انسان اپنی بات پہنچا دے، لیکن در پہ ہونا یا اپنی بات منوا لینا یا پیچھے پڑ جانا یہ ضروری نہیں ہے. فرماتے ان نشاء ننزل علیہم من السماء آیۃ فظلت اعناقهم لها خاضعین. فرماتے ہیں اگر ہم چاہیں تو اتار دیں ان پر آسمان سے ایک بڑی نشانی، آیتن بڑی نشانی، تنوین برائے تعظیم ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں اگر ہم چاہیں تو اتار دیں ان پر آسمان سے ایک بڑی نشانی، فظلت اعناقهم لها خاضعین، پھر ہو جائے ان کی گردنیں اس کے آگے خاضعین، پست جھکنے والی. ان کی گردنیں اس کے آگے کیا ہو جائے؟ جھک جائے، پست ہو جائے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب بھی یعنی انسان وعظ و نصیحت کا فریضہ انجام دے تو اس میں کسی کو یا سامنے والے کو مجبور نہ کیا جائے اپنے بات منوانے پر، بلکہ اسے یعنی اتنا اس قدر اختیار دے دیا جائے. یعنی اپنی بات منوانی یہ لازمی نہیں ہے. اب انسان کوئی وعظ و نصیحت کر رہا ہے، مخاطبین ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں. بعض وہ ہیں اس بات کو لیتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، بعض نظر انداز کرتے ہیں، عمل نہیں کرتے. تو وعظ و نصیحت کرنے والے کا کام تو صرف اتنا ہے کہ وہ اپنی بات کہہ دے. اب زبردستی منوانا، عمل کروا دینا یہ اس کے ذمہ نہیں ہے. آگے فرماتے ہیں وَمَا يَأْتِيهِم مِّن ذِكْرٍ مِّنَ الرَّحْمَٰنِ مُحْدَثٍ إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ. یہ زجر ہے. وَمَا يَأْتِيهِم مِّن ذِكْرٍ مِّنَ الرَّحْمَٰنِ، اور نہیں آتی ان کے پاس کوئی نصیحت رحمان کی طرف سے. ذکر سے مراد نصیحت ہے، اور نہیں آتی ان کے پاس کوئی نصیحت رحمان کی طرف سے. محدثن تازہ بتازہ، یعنی رحمان کی طرف سے کوئی نصیحت محدثن تازہ. الا كانوا عنہ معرضین، مگر وہ اس سے منہ پھیرنے والے ہیں، وہ اس سے کیا کرتے ہیں؟ اعراض کرتے ہیں. آگے فرماتے ہیں فقد كذبوا فسيأتيهم انباء ما كانوا به يستهزئون. یہ درجہ ثانی، یہ الا كانوا عنہ معرضین، یہ درجہ اول ہے اعراض. درجہ اول اعراض ہے، اور اصل میں درجات شقاوت ہے. یہاں سے درجات شقاوت یا درجات اعراض ہے نا. وَمَا يَأْتِيهِم مِّن ذِكْرٍ مِّنَ الرَّحْمَٰنِ مُحْدَثٍ إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ، درجات شقاوت یا درجات اعراض. تو إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ یہ درجہ اول ہے اعراض. یہ شقاوت کا پہلا درجہ ہے اور وہ ہے اعراض، یہ درجات شقاوت. اور فقط کذبوا درجہ ثانی تکذیب. شقاوت کا دوسرا درجہ کیا ہے؟ تکذیب ہے. اور آگے جو ما كانوا به يستهزئون درجہ ثالث، شقاوت کا تیسرا درجہ استہزاء. تو شقاوت کے کتنے درجات بیان ہوئے؟ 3 درجات. اس میں سے پہلا درجہ اعراض، دوسرا درجہ تکذیب، تیسرا درجہ استہزاء. فرماتے ہیں فقط کذبوا فسیأتیہم انباء ما كانوا به یستہزئون، پس بے شک وہ جھٹلا چکے ہیں، سو اب آئے گی ان پر حقیقت اس بات کی جس کے ساتھ استہزاء کیا کرتے تھے. جھٹلا تو چکے ہیں لیکن اب آئے گی ان کے پاس حقیقت اس چیز کی جس کے ساتھ وہ استہزاء کیا کرتے رہے. تیسرا درجہ شقاوت ہے. اولم یروا الی الارض کما انبتنا فیہا من کل زوج کریم. آگے فرماتے ہیں یہاں سے دلیل عقلی ہے. اولم یروا الی الارض کما انبتنا فیہا من کل زوج کریم، یہاں سے دلیل عقلی ارضی، دلیل عقلی ارضی. فرماتے ہیں اولم یروا الی الارض کما انبتنا فیہا من کل زوج کریم، کیا نہیں دیکھا انہوں نے زمین کی طرف کہ کس قدر اگائے ہم نے اس میں ہر قسم عمدہ، زوج کریم، ہر عمدہ قسم کے.
کیا نہیں دیکھتے یہ زمین کو کہ اگائے ہم نے اس میں ہر عمدہ قسم میں سے، عمدہ عمدہ پھل ہے، عمدہ میوے ہیں، نباتات ہے، درخت ہے، پھل پھول ہے، کھیتی ہے، غلہ ہے، اناج ہے، ہر عمدہ قسم کی چیزیں جو ہے زمین سے اللہ پاک اگاتے ہیں۔ ان فی ذلک لآیۃ، بلا شبہ البتہ اس میں بڑی نشانی ہے۔ ان فی ذلک ای ذلک الدلیل، اس دلیل میں کیا ہے؟ البتہ قدرت الہی کی بڑی نشانی ہے، یعنی بڑی نشانی ہے توحید ذاتی و صفاتی افعال کی، توحید ذاتی اور صفاتی افعال کی بڑی دلیل ہے اس میں۔ وما کان اکثرهم مؤمنین، البتہ نہیں ان میں اکثر ایمان لانے والے، لیکن اکثر ایمان لانے والے ان میں سے نہیں ہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور یہ جو ہے وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ، اکثر ایمان لانے والے نہیں ہیں، یعنی بوجہ عناد کے، کس کی وجہ سے؟ عناد کی وجہ سے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور فرماتے ہیں بے شک البتہ تمہارا رب وہی زبردست اور نہایت مہربان ہے۔ عزیز مانے زبردست، تو یہاں عزیز کا مطلب کیا ہے؟ عذاب دینے پر قادر ہے، عذاب دینے پر قادر ہے۔ الرحیم، مہربان، یعنی اس لیے مہلت دی ہے کہ اللہ پاک مہربان ہے، مہلت اس لیے دی ہے۔ عزیز طاقتور ہے، زبردست ہے، عذاب دینے پر قادر ہے، لیکن ساتھ میں کون سی صفت ذکر کی؟ الرحیم۔ لیکن عذاب فوراً کیوں نہیں دیا، مہلت کیوں دیتے ہیں؟ کہ رحیم ہے، مہربان ہے۔ وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، دلیل نقلی تفصیلی نمبر 1، دلیل نقلی تفصیلی نمبر 1 فرماتے ہیں وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اور جب پکارا تمہارے رب نے موسیٰ کو کہ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، کہ جاؤ ظالم لوگوں کے پاس، جب پکارا تمہارے رب نے موسیٰ کو کہ جاؤ ظالم قوم، ظالم لوگوں کے پاس، مکذبین کے بعد، مکذبین کی مذمت کے بعد ان کی تحدید و عبرت کے لیے اب چند قصوں کا تذکرہ ہے، چند قصص مذکور ہے۔ قوم فرعون الا یتقون، کون سے قوم ہے ظالم؟ ظالم لوگ کون ہیں؟ قوم فرعون، یعنی جاؤ قوم فرعون کے پاس۔ کس کے پاس جاؤ؟ قوم فرعون کے پاس جاؤ، یہ بطور بدل کے ہے۔ الا یتقون، کیا وہ ڈرتے نہیں ہیں یعنی اللہ پاک سے؟ قال رب انی اخاف ان یکذبون، پہلی گزارش، اب یہاں سے کچھ گزارشات ہیں تو اس میں سے یہ پہلی گزارش ہے۔ فرمایا کہ قال رب انی اخاف ان یکذبون، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ میرے رب بے شک میں ڈرتا ہوں اس بات سے کہ وہ مجھے جھٹلائیں گے۔ ان یکذبون یعنی اول وہلہ میں، بالکل ابتداءً ہی جھٹلا دیں گے، شروع میں ہی کیا کر دیں گے؟ جھٹلا دیں گے۔ یعنی میں تو حاضر ہوں اس خدمت کے لیے، لیکن دو گزارشات کی ہے موسیٰ علیہ السلام نے، یعنی کوئی انکار نہیں کیا خدا نخواستہ اللہ پاک کے سامنے، بلکہ یہ ایک درخواست ہے، ایک عرض ہے کہ میں حاضر ہوں خدمت کے لیے جیسے آپ کا حکم، لیکن دو گزارشات۔ اس میں سے پہلی گزارش موسیٰ علیہ السلام نے کیا پیش کی اللہ پاک کے سامنے کہ قال رب انی اخاف ان یکذبون، موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ میرے رب بے شک میں ڈرتا ہوں اس بات سے کہ وہ مجھے کیا کریں گے؟ جھٹلائیں گے، وہ مجھے جھٹلا دیں گے۔ پہلی درخواست یہ پیش کی موسیٰ علیہ السلام نے۔ اور دوسری آگے فرماتے ہیں وَيَزِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنْتَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَىٰ ہارون، اور ساتھ میں فرمائے کہ وَيَزِيقُ صَدْرِي، اور تنگ ہوتا ہے میرا دل، وَيَزِيقُ صَدْرِي یعنی طبعی طور پر کہ میرا دل طبعی طور پر کیا ہو جاتا ہے؟ تنگ ہو جاتا ہے۔ وَلَا يَنْتَلِقُ لِسَانِي، اور نہیں چلتی میری زبان، جیسے پیچھے بات آئی تھی، قصہ آیا تھا تفصیلی کہ موسیٰ علیہ السلام کی زبان مبارک میں کچھ لکنت تھی۔ فارسل الی ہارون، پس اب وحی بھیجیے ہارون کی طرف۔ کس کی طرف؟
ہارون کی طرف. یعنی مقصد کیا تھا کہ یعنی جب میری تکذیب کی جائے گی تو تکذیب کے وقت ہارون علیہ السلام میری تصدیق کر دے. وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونَ. دوسری گزارش، ایک درخواست تو پیش کی، اب یہاں سے دوسری درخواست موسیٰ علیہ السلام پیش کر رہے ہیں. فرماتے ہیں وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونَ، اور ان لوگوں کا میرے ذمے ایک جرم بھی ہے. فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونَ، سو میں ڈرتا ہوں اس سے کہ وہ مجھے مار ڈالیں گے. ان یقتلون یعنی قبل تبلیغ. آپ کو معلوم ہے نا وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ سے کس کی طرف اشارہ ہے؟ کہ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں سے ایک قبطی مارا گیا تھا. پیچھے قصے میں بیان ہوا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا آدمی تھا اور ایک فرعون کی قوم کا آدمی تھا، قبطی تھا. آپس میں لڑ رہے تھے. موسیٰ علیہ السلام چھڑانے کے لیے گئے اور چھڑانے میں اس طرح جیسے پیچھے ہٹاتے ہیں یا ہلکا سا ایک ایسے ہی ہاتھ مار دیا تو قبطی کیا ہو گیا؟ اسی وقت مر گیا. تو اس کی طرف اشارہ ہے. وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونَ. دوسری گزارش یہ ہے کہ میرے ذمے ان لوگوں کا میرے ذمے ایک جرم ہے. فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونَ، سو میں ڈرتا ہوں اس سے کہ وہ مجھے مار ڈالیں گے. یعنی ایک گناہ کا دعویٰ ہے. قَالَ كَلَّا فَاذْهَبَا بِآيَاتِنَا إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ. فرماتے ہیں کلا، تسلی موسیٰ علیہ السلام. اللہ پاک موسیٰ علیہ السلام کو تسلی دے رہے ہیں. اللہ پاک فرماتے ہیں کلا، کیا مطلب؟ یعنی کچھ بھی نہیں کر سکتے. کیا مجال ہے کہ ہاتھ لگا سکے؟ کیا مجال ہے کہ، استاد صاحب نے اس کا معنی کیا فرمایا؟ کیا مجال ہے کہ ہاتھ لگا سکے؟ آپ فکر مت کریں، آپ پرواہ مت کریں. فَاذْهَبَا، جائیں آپ دونوں، تم دونوں جاؤ. بِآیاتنا، ہماری نشانیاں لے کر. اِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ، بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں اور سب کچھ سنتے ہیں. مَعَكُمْ خبر اول، مستمعون یہ خبر ثانی کے طور پر ہے. تو اللہ پاک نے فرمایا آپ دونوں جائیے، تم دونوں جاؤ. اِنَّا مَعَكُمْ، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہماری مدد تمہارے ساتھ ہے. مستمعون، اور سب کچھ سنتے ہیں. فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا اِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ. تبلیغ توحید و رسالت، تبلیغ توحید و رسالت. تو اللہ پاک نے فرمایا فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ، سو جاؤ تم دونوں فرعون کے پاس. فَقُولَا اِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور کہو اس سے کہ بے شک ہم رب العالمین کے رسول ہے، رب العالمین کی طرف سے بھیجے گئے رسول ہے، پیغمبر ہے. ان ارسل معنا بنی اسرائیل، ای بان ارسل معنا بنی اسرائیل. مطالبہ آزادی، مطالبہ آزادی، اور جا کر یہ کہیں کہ ہم بھیجے ہوئے رب العالمین کے بھیجے ہوئے رسول ہیں، اور آزادی کا مطالبہ بھی کریں قوم کا. بِأَنْ أَرْسِلْ مَعَنَا بنی اسرائیل، اور یہ کہ بھیج دے ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو. اس قوم کو تم نے یرغمال بنایا ہوا ہے، بنی اسرائیل والوں کو محکوم اور غلام بنایا ہوا ہے، ان کو میرے ساتھ بھیج دیں بنی اسرائیل. ان ارسل معنا بنی اسرائیل الی الشام، شام کی طرف بھیج دیں. قال الم نربک فینا ولیدا ولبثت فینا من عمرک سنین. اور فرعون نے کچھ اعتراضات کیے، فرعون نے کچھ اعتراضات کیے. پہلا اعتراض قال الم نربک سے فرعون کا پہلا اعتراض کیا اعتراض کیا فرعون نے؟ قال الم نربک فینا ولیدا ولبثت فینا من عمرک سنین. فرعون نے کہا کیا نہیں پالا ہم نے تجھ کو ولیدن اپنے ہاں بچپن میں، ولیدن بچپن میں، ولبثت فینا من عمرک سنین، اور رہا تو ہمارے ہاں اپنی عمر میں سے کئی برس، کئی سالوں تک تو ہماری تربیت میں رہا، 30 سال، تقریباً 30 سال. تو پہلا اعتراض فرعون نے کیا کیا کہ ہم نے تمہیں پالا نہیں ہے، اپنا احسان جتلا رہے، تربیت نہیں کی، پالا، اور تو نے اپنی عمر کے کئی سال ہمارے ساتھ گزارے ہیں. وفعلت فعلتك التي فعلت وانت من الكافرين. دوسرا اعتراض فرعون کا، دوسرا اعتراض کیا فرعون نے کہا وفعلت فعلتك التي فعلت، اور تو نے کی اپنی وہ حرکت بھی جو تو نے کی تھی،
تو نے کی اپنی وہ حرکت بھی جو تو نے کی تھی. وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور اس حال میں کہ تو ناشکروں میں سے تھا. یہاں کافرین کس معنی میں؟ کفران نعمت، یعنی تو ناشکروں میں سے تھا، ناشکری کی ہے تو نے. قال فعلتها اذا وانا من الضالين، جواب اعتراض ثانی. جواب اعتراض یعنی اس نے کہا کہ ایک تو ہمارے ساتھ رہے بچپن میں، اپنی ساری عمر جو ہے اتنی 30 سال کی عمر ہمارے ساتھ گزاری، احسانات ہم نے تم پہ کیے، اور دوسرا یہ کہ تم نے ہمارے ایک آدمی کو بھی مار ڈالا اور بڑے ناشکرے ہو کہ ہمارے اس احسانات کا جواب تم نے اس طرح دیا. یہ دو اعتراضات فرعون نے کیے، لیکن یہ جو جواب ہے یہ جواب اعتراض ثانی ہے. جواب اعتراض اول آگے آئے گا. دوسرے اعتراض کا جواب پہلے دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ قال فعلتها اذا وانا من الضالين، موسیٰ نے کہا کہ کیا تھا میں نے وہ کام لیکن اس وقت جب کہ میں کس میں سے تھا؟ من الضالين ای من الخاطئین، من الضالين ای من الخاطئین، اس وقت جب کہ میں چوکنے والوں میں سے تھا. کس میں سے تھا؟ چوکنے والوں میں سے تھا. لہذا ترجمہ ہمیشہ محتاط اور محفوظ کرنا ہے. تو میں کس میں؟ خاطئین، چوکنے والوں میں سے تھا. یعنی یہ کام قصداً و ارادتاً نہیں کیا، قصداً نہیں کیا ہے میں نے. تو ففررت منکم لما خفتکم فوہب لی ربی حکما وجعلنی من المرسلین. ففررت منکم، پھر بھاگا میں تم سے، لما خفتکم، جب میں نے تم سے خوف محسوس کیا، جب تمہارا ڈر دیکھا. فوہب لی ربی حکماً، پس بخشی مجھ کو میرے رب نے حکماً دانشمندی، حکماً دانشمندی جو کہ لوازم نبوت میں سے ہے، دانشمندی جو کہ لوازم نبوت میں سے ہے. پس بخشی مجھ کو میرے رب نے دانشمندی. وجعلنی من المرسلین، اور کر دیا مجھ کو پیغمبروں میں سے. کر دیا مجھ کو کس میں سے؟ پیغمبروں میں سے. دانشمندی دی، حکمت دی اور نبوت بھی عطا فرمائی. وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي اسرائیل. جواب اعتراض اول، جواب اعتراض اول فرماتے ہیں وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي اسرائیل. یہ استفہام انکاری ہے. تو فرمایا وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا، اور کیا یہ بھی نعمت ہے؟ تَمُنُّهَا عَلَيَّ، جس کا تو مجھ پر احسان جتلا رہا ہے، جس کا تو مجھ پر احسان رکھتا ہے. کہ علیہ ان عبدت بنی اسرائیل، کہ بوجہ اس کے کہ غلام بنا رکھا تھا تو نے بنی اسرائیل کو. بنی اسرائیل کو کیا کیا تھا؟ غلام بنا رکھا تھا. یعنی اس پرورش کی اصلی وجہ تیرا ظلم ہی ہے. بھئی پرورش اور یہ سارے اسباب، یہ کیسے سب معاملہ ہوا کہ اس نے حکم دیا تھا کہ بھئی سب کو، بچوں کو قتل کر دیا جائے. تو اسی وجہ سے کیا ہوا، ان کے والدہ نے ان کو دریا میں ڈالا اور اللہ پاک کا نظام ایسا ہوا کہ یہ اس میں آ گئے، فرعون کی پرورش میں آ گئے. تو اس کا سبب بھی تمہارا ظلم ہی بنا تھا اور تم ظلم کرتے ہی رہے ہو. پہلے بچوں کو قتل کرنے کا حکم دیا، بنی اسرائیل کو اپنا غلام، اپنا محکوم بنایا، ماتحت بنایا، اور الٹا جو ہے اب احسان جتلا رہے ہو. تو اس کا سبب بھی کیا ہے؟ تمہارا ظلم ہے. تو فرمایا وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ، یہ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي اسرائیل. اور کیا یہ بھی نعمت ہے جس کا احسان رکھتا ہے تو مجھ پر، اس وجہ سے کہ غلام بنا رکھا تھا تو نے کس کو؟ بنی اسرائیل کو. اچھا، وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي اسرائیل. ابھی یہ آیت بیان ہوئی، یعنی یہ وہ نعمت ہے جس کا تو مجھ پر احسان رکھتا ہے کہ تو نے بنی اسرائیل کو سخت ذلت میں ڈال رکھا تھا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بیان القرآن میں فرماتے ہیں یعنی کہ ان لڑکوں کو، بنی اسرائیل کے لڑکوں کو قتل کرتا تھا، اور یہی سبب بنا کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ان کو صندوق میں ڈال دیا اور پھر وہ فرعون کے پاس آیا. تو جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ پرورش کا سبب اور اصلی وجہ بھی کیا چیز بنی؟ فرعون کا ظلم بنا.
کہ بنی اسرائیل کے لڑکوں کو قتل کرنے کا حکم دیا. خواب دیکھا تھا نا, بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا کہ جس سے میری بادشاہت کا خاتمہ ہوگا. حکم دیا کہ کوئی بھی اگر لڑکا پیدا ہو بنی اسرائیل میں قتل کر دیا. تو یہ بنی اسرائیل کو پر اس نے اتنا ظلم کیا تھا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ مسائل السلوک کے تحت یہاں فرماتے ہیں وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي اسرائیل. اگر کسی ولی اللہ پر, بزرگ پر, نیک آدمی پر, اللہ پاک کے ولی پر کوئی کافر احسان کرتا ہے اور کوئی فائدہ پہنچاتا ہے تو بزرگوں کو اس کافر کے احسان مند ہونے میں کوئی عار نہیں ہوتا, کوئی عار نہیں ہوتا, خصوصاً جب کہ وہ اسلام دشمن بھی نہ ہو. اگر اسلام دشمنی میں مشہور ہو تو پھر اس سے اعراض کیا جاتا ہے. پھر کیا کیا جاتا ہے؟ اعراض کیا جاتا ہے. لیکن اگر اسلام دشمن نہیں ہے یا ایسا ہے کہ ہے کافر لیکن اس نے کوئی احسان کر لیا دنیاوی اعتبار سے, تو اس میں اگر انسان احسان مند ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اس کے احسان کو یاد رکھنا چاہیے, اس میں کوئی حرج نہیں کہ بھئی فلاں نے مجھ پر احسان کیا. لیکن اگر خدا نخواستہ وہ دین دشمن ہے, باغی ہے, اللہ کا دشمن ہے, مخلوق کا دشمن ہے, تو پھر اس صورت میں اس سے اعراض کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. تو یہ بالکل کھلی بغاوت پر اتر آیا تھا فرعون. آگے فرماتے ہیں قال فرعون وما رب العالمین. عناد فرعون, عناد فرعون. قال فرعون وما رب العالمین. کیا کہا فرعون نے کہ کیا, اور کہا فرعون نے کیا حقیقت ہے رب العالمین کی, کیا حقیقت ہے رب العالمین کی. رب العالمین کون ہے؟ قال رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین. جواب موسیٰ علیہ السلام, جواب موسیٰ علیہ السلام. موسیٰ علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا رب السماوات والارض. یہ دلیل آفاقی, یہ دلیل آفاقی ہے, یعنی دلیل عقلی آفاقی ہے اور اوصاف باری تعالی. دلیل آفاقی اور اوصاف باری تعالی ہے. فرماتے ہیں قال رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین. موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ وہ پروردگار ہے آسمانوں کا اور زمین کا, پروردگار ہے آسمانوں کا اور زمین کا. وما بینہما, اور جو کچھ ان کے درمیان ہے, آسمان اور زمین کے درمیان ہے. ان کنتم موقنین, اگر اس کا تم یقین رکھتے ہو. قال لمن حوله الا تستمعون. تحریض فرعون, تحریض فرعون. فرعون نے کہا لمن حوله الا تستمعون, اپنے ارد گرد والوں سے, کہ الا تستمعون, کیا تم سنتے نہیں ہو. یعنی کیا کہہ رہا ہے؟ تحریض کہتے ہیں برانگیختہ کرنا, ابھارنا, اکسانا. اب ارد گرد جو درباری تھے وہ سن رہے تھے, یہ تو سمجھ گئے کہ میں دلائل میں تو نہیں جیت سکتا موسیٰ علیہ السلام سے. موسیٰ علیہ السلام حق پر تھے, فرعون باطل پر تھا. تو اب کیا کر رہے ہیں؟ ان کو ابھار رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کیا تم سنتے نہیں ہو. یعنی سوال کچھ ہے, جواب کچھ ہے. لوگوں پر یہ ظاہر کرنا چاہا کہ موسیٰ علیہ السلام نے میری بات کا جواب نہیں دیا, صحیح جواب نہیں دیا, تو ایک تحریض کی کیفیت پیدا کر رہا ہے. قال ربکم ورب آبائکم الاولین. دلیل انفسی, دلیل عقلی انفسی برائے توضیح. اوپر رب السماوات والارض دلیل آفاقی, اور اب موسیٰ علیہ السلام دے رہے ہیں یہاں سے دلیل انفسی برائے توضیح, وضاحت کے لیے. قال ربکم ورب آبائکم الاولین. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہی تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے پہلے باپ دادوں کا بھی رب ہے, تمہارا بھی رب ہے, تمہاری ذات کا بھی وہ رب ہے, تمہارا بھی رب ہے, اور تمہارے جو باپ دادے پہلے گزرے ہیں ان کا بھی رب کون ہے؟ اللہ پاک ہے. قال ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون. فرعون کی بدزبانی, فرعون کی بدزبانی پر اتر آیا. دلیل تو تھی نہیں, دلیل کا جواب تھا نہیں. تو کیا کہا فرعون نے؟ ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون. فرعون نے کہا بے شک تمہارا رسول جو بھیجا گیا ہے تمہاری طرف, البتہ وہ کیا ہے؟ دیوانہ ہے. وہ کیا ہے؟ دیوانہ ہے. تو فرعون نے بدزبانی شروع کر دی اور کہا کہ بے شک تمہارا رسول جو بھیجا گیا ہے تمہاری طرف وہ کیا ہے؟ دیوانہ ہے, یعنی مجنون ہے, پاگل ہے.
قال رب المشرق والمغرب وما بينهما ان کنتم تعقلون. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قال رب المشرق والمغرب، وہ رب ہے مشرق کا، والمغرب اور مغرب کا، وما بینہما اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اس کا بھی رب ہے، ان کنتم تعقلون اگر تم سمجھ رکھتے ہو، اگر تم سمجھ رکھتے ہو تو وہی رب ہے. قال لئن اتخذت الہا غیری لأجعلنک من المسجونین. فرعون نے کہا، یہ تحدید فرعون ہے، دھمکی دے رہا ہے، اب فرعون ڈرا رہا ہے. کہا قال لئن اتخذت الہا غیری، فرعون کہنے لگا البتہ اگر بنایا تو نے کوئی اور معبود غیری میرے علاوہ، اگر تو نے کسی اور کو میرے علاوہ معبود بنایا، لأجعلنک من المسجونین، سو البتہ میں کر دوں گا تم کو مسجونین، قیدیوں میں سے، قید کیے ہوئے میں سے. سجن کہتے ہیں قید خانے کو، تو مسجونین قید کیے ہوئے میں سے، یعنی قیدیوں میں سے کر دوں گا، قید میں ڈال دوں گا. قال ولو جئتک بشیء مبین. جواب موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگرچہ میں لاؤں تیرے پاس کوئی روشن دلیل، واضح دلیل، تب بھی تم مجھے قید کرو گے؟ میں دلیل لے آتا ہوں، تمہیں دلیل بتا دوں تو پھر بھی کرو گے؟ قال ولو جئتک بشیء مبین، تب بھی تم نہیں مانو گے؟ قال فأت به ان كنت من الصادقین. مطالبہ فرعون. تو فرعون نے کہا کہ لے آؤ وہ دلیل اگر تم سچوں میں سے ہو، اگر تمہارے پاس واقعی کوئی دلیل ہے تو لے آؤ اس دلیل کو. فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ. اب یہ معجزہ نمبر 1 ہے، معجزہ اول. اللہ پاک نے 2 بڑے معجزات موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ مبارک پر ظاہر فرمائے. تو یہ پہلا معجزہ. اور فَأَلْقَى عَصَاهُ جواب مطالبہ، مطالبہ کیا نا فرعون نے، تو یہ اس کا جواب ہے، اس مطالبے کا جواب مطالبہ. فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ. پس موسیٰ علیہ السلام نے ڈال دی اپنی لاٹھی یعنی زمین پر. فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ. تو اسی وقت وہ لاٹھی کیا ہو گئی؟ اسی وقت صریح اژدہا بن گئی. ثعبان کہتے ہیں اژدہا کو، ایک ہوتا ہے سانپ، ایک ہوتا ہے اژدہا. اژدہا یعنی بہت بڑا ہوتا ہے، تو یہاں پر ثعبان کہا یعنی بہت بڑا اژدہا بن گیا. مبین واضح طور پر، صریح طور پر بالکل اژدہا بن گئی. وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ. معجزہ ثانی، دوسرا معجزہ. وَنَزَعَ يَدَهُ، اور باہر نکالا اپنا ہاتھ یعنی موسیٰ علیہ السلام نے. فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ. اسی وقت وہ چمکدار ہو گیا دیکھنے والوں کے لیے. اپنا ہاتھ گریبان میں ڈالا اور جب باہر نکلا تو وہ ایسے چمک رہا تھا، تیز روشنی جیسے ٹارچ ہوتی ہے نا، قدرتی طور پر وہ ایسے چمکدار بن گیا. یہ بھی معجزہ اللہ پاک کی طرف سے. تو قال للملأ حوله ان هذا لساحر علیم. کہا فرعون نے اپنے ارد گرد کے سرداروں سے کہ بے شک البتہ یہ کس میں سے ہیں؟ ماہر جادوگروں میں سے ہے. کیا کہا کہ یہ کس میں سے ہیں؟ ماہر جادوگروں میں سے ہے، فرعون نے کہا. جب دیکھ لیا موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ مبارک پر معجزات ظاہر ہوئے تو پھر کیا کہنے لگا کہ یہ تو ماہر جادوگروں میں سے ہے. اچھا آگے فرماتے ہیں یرید ان یخرجکم من ارضکم بسحرہ فماذا تأمرون. اور یہ کیا چاہتا ہے؟ یرید ان یخرجکم من ارضکم بسحرہ، یہ ماہر جادوگروں میں سے ہے اور یہ چاہتا ہے کہ نکال دے تم کو تمہارے ملک سے، تم کو تمہاری زمین سے، تمہارے دیش سے، تمہارے وطن سے، بسحرہ اپنے جادو کے زور سے. کس سے؟ اپنے جادو کے زور سے. فماذا تأمرون، سو تم کیا مشورہ دیتے ہو؟ اب لوگوں کی ہمدردی حاصل کر رہا ہے. پہلے کہا کہ ساحر ہے. کیا ہے؟ ساحر ہے، یعنی ایک مذہبی طور پر گویا کہ ایک الزام لگا دیا. اور بعد میں کیا کیا؟ یعنی قومی طور پر ایک الزام لگا دیا کہ تمہیں ملک سے جلا وطن نکالنا چاہتا ہے، نکالنا چاہتا ہے. جیسے باطل کے طریقے ہوتے ہیں نا، کبھی مذہبی طور پر جو ہے پروپیگنڈا کر لو بدنام کرنے کے لیے، کبھی جو ہے
قومیت کا کارڈ استعمال کر لو، اس اعتبار سے جو ہے بدنام کر لو، لسانیت کا استعمال کر لو، تو فرعون بھی ہے مذہبی، لسانی، قومی، یہ سارے کارڈ استعمال کر رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کے خلاف۔ تو پہلے یہ کہا کہ جادوگر ہیں، اور پھر ان کو مزید اکسانے کے لیے کیا کہا کہ یہ تمہیں تمہارے اس ملک سے نکالنا چاہتا ہے جادو کے زور سے۔ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ، سو تم کیا مشورہ دیتے ہو، بھئی تمہارا کیا خیال ہے؟ مزید ان کی ہمدردی حاصل کر رہا ہے۔ قَالُوا أَرْجِهْ وَأَخَاهُ وَابْعَثْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ، ارکان سلطنت کا مشورہ، ارکان سلطنت کا مشورہ۔ تو انہوں نے کہا، یعنی اس کے جو مشیرین تھے، ارکان سلطنت تھے، ارجہ وآخاہ، مہلت دے دے اس کو اور اس کے بھائی کو، اس کو یعنی موسیٰ علیہ السلام کو اور اس کے بھائی ہارون علیہ السلام کو مہلت دے دیں۔ وَبْعَثْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ، اور بھیج دے شہروں میں حاشرین، جمع کرنے والوں کو۔ استاد صاحب اس کا ترجمہ فرما دے، چپڑاسیوں کو۔ کس کو؟ چپڑاسیوں کو، جمع کرنے والوں کو بھیج دے۔ جیسے اس کے لیے مستقل لوگ مقرر ہوتے ہیں حکومت کی طرف سے، جو اعلان اس زمانے میں یہ ترتیب طریقہ ہوگا کہ جا کر لوگوں میں اعلان کرنا، لوگوں کو جمع کہ فلاں تاریخ کو جو ہے بادشاہ نے فلاں جگہ تم سب کو جمع کیا ہے۔ اور اس کے مختلف طریقے پہلے زمانوں میں رائج رہے ہیں۔ اب آج کل تو آسان ہے، آج کل تو میڈیا کا دور ہے اور جدید دور ہے ٹیکنالوجی کا، اس زمانے میں یہ نہیں تھا۔ اس سے پہلے جب اتنا میڈیا نہیں تھا، اسپیکر کے ذریعے سے، اس سے پہلے جیسے بعض دفعہ انہیں ڈول بجا کر یا کوئی طریقہ اختیار کر کے لوگوں کو جمع کر کے پھر اعلان کیا جاتا تھا کہ بھئی آج بادشاہ نے یہ اعلان کیا ہے۔ کوئی بھی طریقہ ہو سکتا ہے۔ تو بھیج دے شہروں میں چپڑاسیوں کو، جمع کرنے والوں کو۔ یأتوک بکل سحار علیم، تاکہ وہ لائے تیرے پاس ہر بڑے جادوگر کو، ماہر جادوگر کو، پورے ملک سے چھانٹ کر جتنے ماہر جادوگر ہیں، اس کام میں ایکسپرٹ ہیں، اس کو آپ کے پاس لائے، جمع کر لے آئے۔ فجمع السحرة لمیقات یوم معلوم، پس جمع کیے گئے جادوگر ایک معین دن کے خاص وقت پر۔ میقات خاص وقت اور معلوم یعنی معین وقت، معین دن۔ تو ایک خاص متعین دن کے خاص وقت پر کیا جمع کر لیا، فلاں دن فلاں وقت، دن بھی اور وقت بھی متعین کر دیا گیا۔ تو پس جمع کیے گئے جادوگر ایک معین وقت، دن کے خاص وقت پر۔ وقیل للناس هل انتم مجتمعون، یہ استفہام طلبی ہے، اور اعلان کیا گیا للناس، لوگوں میں، هل انتم مجتمعون، کیا تم لوگ جمع ہوتے ہو، کیا تم لوگ جمع ہوتے ہو۔ یہ استفہام اختیاری نہیں ہے، یہ استفہام طلبی ہے، یعنی تم لوگوں کو جمع ہونا ہے، تم لوگوں کو جمع ہونا ہے۔ وقیل للناس هل انتم مجتمعون، اعلان کیا گیا کہ کیا تم لوگ جمع ہوتے ہو۔ مثال ایک سمجھانے کے لیے، ایک مثال کے طور پہ، جیسے چھٹیاں ختم ہو جائے اور کہا جائے کہ بھئی مثال کے طور پہ کل سے مدرسہ ہے یا فلاں تاریخ سے مدرسہ ہے، بھئی تو کل سے مدرسے آؤ گے، تو یہ اختیار دینا تو نہیں ہے نا، مطلب یہ ہے کہ بھئی آنا تو پڑے گا، یہ استفہام طلبی ہے، یعنی آنا پڑے گا، آنا ہے۔ تو کہا کہ هل انتم مجتمعون، کیا تم لوگ جمع ہوتے ہو، یعنی سب کو جمع ہونا ہے فلاں تاریخ، فلاں دن، فلاں وقت۔ لعلنا نتبع السحرة ان كانوا هم الغالبین، فرماتے ہیں کہ لعلنا نتبع السحرة، اس امید پر کہ تاکہ ہم پیروی کریں جادوگروں کی، تاکہ ہم پیروی کریں کس کی، جادوگروں کی، ان كانوا هم الغالبین، اگر وہ غالب رہے، اگر وہ جادوگر کیا ہو، غالب رہے، وہ جیت جائے، تو ہم تاکہ ہم ان کی کیا کریں، پیروی کریں۔ یعنی مقصد یہ ہے جمع ہو اس امید پر کہ ہم جادوگروں کی پیروی کریں، ان کا ساتھ دیں، ان کی اتباع کریں اگر وہ غالب رہیں۔ تو دیکھیں مقصود اتباع اصل جادوگروں کا نہیں ہے، مقصود اتباع تو فرعون کا ہے۔ فرعون اپنے آپ کو رب العالی کہتا تھا نا، فرعون اپنے آپ کو رب کہتا رہا، تو جادوگر نہیں۔ اصل مقصود تو کس کی اتباع ہے، فرعون کی، لیکن اس عنوان سے تعبیر کرنے میں دلیل اتباع کی طرف اشارہ ہے۔ کس کی طرف؟ دلیل اتباع کی طرف اشارہ ہے۔ اصل مقصود تو بھئی کس کی اتباع تھی، فرعون کی، کس کی؟ لیکن جادوگر یہ بھی فرعون کے تابع تھے،
تو بھئی جادوگروں کا ساتھ دے تاکہ یہ جیت جائے، اور سب کے سبھی فرعون کے اتباع کرنے والے ہیں تاکہ اور ہم میں مضبوطی آ جائے. یہ اس کے دلیل کے طور پر ہے، باقی اصلاً اتباع جو ہے جادوگروں کی نہیں بلکہ فرعون ہی کی مراد ہے. فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. مطالبہ انعام مالی. جب جادوگر آئے تو انہوں نے پہلے تو اپنے مطالبات رکھے کہ بھئی اگر ہم جیت گئے تو ہمیں اتنا انعام ملنا چاہیے. تو مطالبہ انعام مالی کیا مطالبہ کیا؟ فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. جب آئے جادوگر تو کہنے لگے، قالوا لفرعون، فرعون سے کیا کہا، أئن لنا لأجرا، کیا بے شک ہمارے لیے البتہ بڑا صلہ ہوگا، ان كنا نحن الغالبین، اگر ہم غالب ہو، اگر ہم غالب ہو، یہ بیچ میں ضمیر فصل ہے، اگر ہم غالب ہو تو کیا اتنا انعام ہمیں ملے گا، ہمیں اتنا انعام ملنا چاہیے. قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين. قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين. اب یہاں سے مطالبہ بھی منظور ہو گیا، اور فرعون نے، یہ جواب فرعون ہے، جواب فرعون. فرعون نے کیا جواب دیا؟ نعم، جی ہاں، مطالبہ منظور ہو گیا. فرعون نے کہا کہ جی ہاں بالکل. وَإِنَّكُمْ إِذًا لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اور بے شک البتہ اس وقت تم مقربین میں سے ہوں گے. کس میں سے ہوں گے؟ مقربین. یعنی مالی انعام بھی ملے گا، جاہی انعام بھی ملے گا. مالی بھی اور جاہی بھی دونوں انعام ملیں گے. مالی تو سمجھ گئے، انہوں نے کہا نعم، جی ہاں، یعنی بھئی جتنا انعام مالی چاہتے ہو وہ ملے گا. اور ساتھ میں وَإِنَّكُمْ إِذًا لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، یہ جاہی انعام ہے کہ تم میرے مقرب بن جاؤ گے، میرے خاص بن جاؤ گے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ بڑا منصب بھی دوں گا ساتھ میں، صرف مالی انعام نہیں، مناسب بھی دوں گا، میرے قریبی میں سے شمار ہو جاؤ گے. قال لهم موسیٰ القوا ما انتم ملقون، کیفیت مقابلہ. اب دوسرے پارے میں پیچھے اس کی تفصیلات گزری بھی ہے دوسری صورت میں. قال لهم موسیٰ القوا ما انتم ملقون، کیفیت مقابلہ. فرمایا ان کو موسیٰ نے، یعنی ان جادوگروں کو، القوا ما انتم ملقون، ڈالو جو کچھ تم ڈالنے والے ہو، یعنی ابتدا کر لو تم، چلو تمہیں جو جادوگری کرنی ہے تم ابتدا کر لو، آغاز تم کر لو. فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ. تو انہوں نے ڈالی اپنی رسیاں، وعصیہم، اور اپنی لاٹیاں. حبال حبل کی جمع ہے یعنی رسیاں، عصی عصا کی جمع ہے یعنی لاٹیاں. تو انہوں نے کیا کر دی، جادوگروں نے اپنی رسیاں اور لاٹیاں ڈال دی زمین میں. وقالوا بعزت فرعون، اور کہنے لگے فرعون کے اقبال کی قسم، فرعون کے عزت کی قسم. وہ تو فرعون پہ ایمان لاتے تھے نا پہلے، اللہ پر ایمان لانے سے پہلے، تو کہا اسی لیے کہا بعزت فرعون، اور کہا فرعون کے عزت کی قسم، فرعون کے اقبال کی قسم. انا لنحن الغالبون، بے شک ہم ہی غالب رہیں گے، بے شک ہم ہی غالب رہیں گے. کس نے کہا؟ جادوگروں نے کہا. یہاں قال لهم موسیٰ القوا ما انتم ملقون، موسیٰ علیہ السلام نے کہا نا جو کچھ تم کو ڈالنا ہے میدان میں تو ڈال دو. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بیان القرآن مسائل السلوک میں فرماتے ہیں کہ جب کوئی دینی مصلحت سامنے ہو، جب کوئی دینی مصلحت سامنے ہو تو بعض گناہوں پر چاہیے، یعنی بزرگوں کو، مشائخ کو، کہ بعض گناہوں پر گرفت نہ کرے بلکہ اس کی اصلاح کی کوشش کرے. اور اسی طرح بعض بزرگوں کا اسی پر عمل بھی ہے. یعنی کوئی دینی مصلحت ہے فی الحال سامنے، تو اس دینی مصلحت کی وجہ سے بعض مرتبہ کوئی ایسی غلطی ہوتی ہے تو اس پر فوراً پکڑ نہیں کریں بلکہ اس کے اصلاح کی کوشش کر لیں. تو فرماتے ہیں اس آیت کے تحت. اچھا آگے فرماتے ہیں فَأَلْقَى مُوسَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ. انہوں نے تو اپنی باری پوری کر لی، جادوگروں نے جو ڈالنا تھا وہ ڈال دیا، رسیاں، لاٹھیاں، اور جیسے پیچھے تفسیر بیان ہوئی ہے کہ وہ ایسے رینگنے لگی جیسے کہ سانپ ہوتے ہیں، زندہ سانپوں کی طرح.
فَأَلْقَى مُوسَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ. فَأَلْقَى موسیٰ یعنی بحکم خداوندی، بحکم خداوندی اللہ پاک کے حکم سے پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا جب ڈالا، فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، تو سو وہ اسی وقت نگلنے لگا ان چیزوں کو جو جھوٹی چیزیں وہ بنا رہے تھے. یعنی تمام تر بنے بنائے جو ان کا جو بنا بنایا دھندا تھا نا، اس کو نگلنے لگا. چونکہ وہ تو نظر بندی تھی، جو جادوگروں نے ڈالا تھا وہ حقیقت نہیں تھی، وہ نظروں کا دھوکہ تھا. اور موسیٰ علیہ السلام نے جو ڈالا وہ حقیقت تھی، وہ اللہ کے حکم سے ڈالا، وہ دھوکہ نہیں تھا. اور یاد رکھیں ہمیشہ کہ جو چیز حقیقت ہوتی ہے وہ غالب رہتی ہے، اور جو چیز نظروں کا دھوکہ، عارضی، باطل ہوتی ہے وہ فنا ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، باطل کے سامنے نہیں ٹھہر سکتی. تو موسیٰ علیہ السلام کا جو معجزہ تھا وہ سچا معجزہ تھا، اللہ کے حکم سے تھا. اور اس جادوگروں کو جو تھا وہ ایک آنکھوں کا دھوکہ اور ایک جادو تھا، اس کی کوئی حقیقت نہیں تھی. تو کیا ہوا جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مبارک ڈالا، فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، تو وہ اسی وقت نگلنے لگا ان چیزوں کو جو جھوٹی بنا رہے تھے. تو یأفکون کہا نا، تلقف ما یأفکون، جھوٹی چیزوں کو. تو اب بھی اس طرح ہوتا ہے، بعض دفعہ باقاعدہ ایک نظر بندی والے کام ہوتے ہیں اور یہ کیے جاتے ہیں. یا بعض کہتے ہیں کہ بھئی یہ جادوگری شعبدہ بازیاں بعض علاقوں میں اور بعض جگہوں پر گھومتے ہیں اس طرح کے لوگ جنہوں نے شعبدہ بازیاں سیکھی ہوتی ہے. اور بعض دفعہ باقاعدہ اس کے شوز ہوتے ہیں. ہم اسکول میں جب خود پڑھتے تھے، ایک دفعہ اسکول والوں نے جو ہے میجک شو کا انعقاد کیا اور پورے جو ہے گراؤنڈ میں سب طلبہ کو، اسٹوڈنٹس کو جمع کیا، اور اس میں جو ہے کوئی خاص لوگ آئے تھے، اس طرح مختلف انہوں نے جو ہے اپنے اس کے میجک شوز دکھائے اور جادو کے مظاہرے کیے مختلف قسم کے. تو یہ ہوتا ہے، یہ سب نظروں کا دھوکہ ہے. جس میں ایک یہ بھی تھا کہ ایک کو جو ہے 2 ٹیبلیں آپس میں جوڑ کے لٹایا، اوپر چادریں ڈال کے چھپا لی، اور پھر اس طرح سے ٹیبل سے اوپر ہونے، جیسے ہوا میں انسان معلق ہوتا ہے نا، اس طرح. تو یہ نظروں کا دھوکہ ہے، اس میں حقیقت نہیں ہوتی کوئی، یہ بات یاد رکھے. یہ سب کے سب نظروں کا دھوکہ ہے، یہ نظر بندی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. اور باقاعدہ سنیں اس کے کورسز ہوتے ہیں، فیس لے کر یہ چیزیں سکھائی جاتی ہے. اشتہارات پہلے اخباروں میں آتے رہے کہ بھئی اس کورس کے اتنے پیسے ہیں، بڑا کورس کرنا ہے اس کے اتنے ہیں، درمیانے کورس کے اتنے ہیں، اس میں مختلف وہ سکھاتے ہیں. تو یہ آتے ہیں، اس کے مظاہرے دیکھے ہوں گے، رومال سے کبوتر بنانا، خرگوش بنانا، اور کیا کرنا، فلاں چیز غائب کر دینا، یہ سب کے سب اس طرح. یہ سب یعنی نظروں کا دھوکہ ہے، اس میں حقیقت نہیں ہے، یہ بات یاد رکھ لیں. تو یہ بھی ایک دھوکہ تھا. فرماتے ہیں فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، چونکہ وہ جادوگر تو سمجھتے تھے کیا چیز جادو ہے اور کیا حقیقت ہے، دونوں میں فرق سمجھتے تھے نا، وہ بڑے نامی گرامی جادوگر تھے. تو موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کو دیکھ کر وہ سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں ہے، اس چیز کے جادو سے تعلق ہی نہیں ہے، بلکہ یہ سچے پیغمبر ہیں اور ان کے ہاتھ سے جو صادر ہوا ہے یہ معجزہ ہے. فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، انجام مقابلہ. تب گر پڑے جادوگر سجدہ کرتے ہوئے گر پڑے. قالوا آمنا برب العالمین، اور کہنے لگے کہ ہم نے مان لیا سارے جہاں کے رب کو، یعنی ہم رب العالمین پر ایمان لاتے ہیں. سب کے سب جادوگر کیا ہو گئے؟ ایمان لے آئے، اللہ پاک پر مسلمان ہو گئے. رب موسیٰ و ہارون، ازالہ وہم، اور جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے، جو کس کا رب ہے؟ موسیٰ اور ہارون کا رب ہے. یہ ازالہ وہم ہے. یعنی کوئی یہ نہ سمجھے کہ رب العالمین پر تو فرعون پر ہم ایمان لا رہے ہیں، وہ بھی تو اپنے آپ کو رب کہلواتا تھا نا. تو جب انہوں نے کہا نا کہ آمنا برب العالمین، تو یہ کوئی شک نہ ہو جائے یا فرعون یہ نہیں سمجھے کہ شاید مجھ پر ہی ایمان لانے کا کہہ رہے ہیں. تو وضاحت بھی کر لی، ازالہ وہم، تاکہ فرعون یا کوئی اور اس طرح اگر غلط سوچ رکھے، ذہن میں سوچے کہ اس سے مراد رب العالمین سے مراد فرعون ہے، تو ایسا نہیں ہے. رب موسیٰ و ہارون، ہم ایمان لاتے ہیں کون سے رب پر؟ سچے رب پر، جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے. فرعون تو جھوٹا ہے، ہم تو سچے رب پر ایمان لاتے ہیں. اس لیے اس وہم کو دور کرنے کے لیے وضاحت بھی کر دی کہ رب موسیٰ و ہارون، موسیٰ اور ہارون کے رب پر. قال آمنتم لہ قبل ان آذن لکم، تحدید فرعون. اور فرعون دھمکی دے رہا ہے، ان کو بھی ڈرا رہا ہے. تو فرعون نے کہا آمنتم لہ قبل ان آذن لکم، کیا ایمان لے آئے تم موسیٰ پر اس سے پہلے کہ میں اجازت دوں تم کو؟ اس سے پہلے کہ
میں تم کو اجازت دوں تو تم موسیٰ کے رب پر جو ہے ایمان لا رہے ہو میری اجازت سے قبل، یعنی تم نے یہ ہمت کی کہ میں نے اجازت نہیں دی اور اس سے پہلے تو موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لا رہے ہو۔ اِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ۔ تو فرعون نے کیا کہا؟ بے شک البتہ تم سب کا استاذ ہے۔ یہ کیا ہے؟ اِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ، کہ بے شک یہ تم سب کا کیا ہے؟ استاذ ہے۔ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ، جس نے سکھایا ہے تم کو جادو۔ اس نے کیا ہے؟ اب ان پر پھر سے سب پر جادو کا الزام لگا دیا کہ یہ سب جادو کی وجہ سے ہوا ہے اور یہ تمہارا استاذ ہے، اس نے تم کو بھی جادو سکھایا ہے۔ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، سو ابھی جان لوگے البتہ تم لوگ جان لوگے۔ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ أَيْ وَبَالُ مَا فَعَلْتُمْ، وبال کس چیز کو جان لوگے؟ جو میں کرنے والا ہوں اس سزا کو، اس وبال کو تم ابھی جان لوگے میں کیا کرتا ہوں تمہارے ساتھ۔ فرعون کہہ رہے ہیں کیا کروں گا؟ لَأُقَطِّعَنَّ سے تفصیل ہے، اس سزا کی تفصیل ہے۔ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، البتہ ضرور کاٹ دوں گا میں تمہارے ہاتھ اور تمہارے پاؤں، من خلاف مخالف سمتوں میں، وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، اور البتہ ضرور میں سولی دوں گا تم سب کو، یعنی تاکہ اوروں کو بھی عبرت ہو۔ سب کے سامنے کیا کروں گا؟ سولی دوں گا، پھانسی پر لٹکاؤں گا۔ یعنی مقصد کیا تھا کہ تاکہ اور لوگوں کو بھی عبرت ہو، آئندہ کوئی اس طرح کی مقابلے پر آنے کی جرات نہ کر سکے۔ قالوا لا ضیرہ، استقامت مومنین، قالوا لا ضیرہ، استقامت مومنین، وہ تو اب چونکہ ایمان لا چکے تھے، اور تو جادوگروں نے کیا کہا؟ جو ایمان لے آئے تھے، مسلمان ہو چکے تھے، انہوں نے کہا کہ لا ضیرہ، کوئی حرج نہیں، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے اب اس چیز کی۔ انا الی ربنا منقلبون، بے شک ہم اپنے مالک کے پاس جا پہنچیں گے۔ ٹھیک ہے بھائی، مرضی ہے، تم ہمیں پھانسی دے دو، سزا دے دو، تو اگر مر بھی گئے تو اللہ پاک کے پاس چلے جائیں گے، ہم تو اب ایمان لا چکے ہیں۔ انا نطمع ان یغفر لنا ربنا خطایانا ان کنا اول المؤمنین، سبب ثانی، تو فرمایا اب ان کے استقامت کا دوسرا سبب، پہلا کیا ہے؟ انا الی ربنا منقلبون، یہ سبب اول ہے ان کی استقامت کے اسباب۔ تو پہلا سبب کیا تھا کہ انہوں نے کہا اللہ پاک کے پاس ہم نے ویسے ہی جانا ہے، پیش ہونا ہے۔ دوسرا سبب کیا؟ انا نطمع ان یغفر لنا ربنا خطایانا ان کنا اول المؤمنین، کہ بے شک ہم امید رکھتے ہیں یہ کہ معاف کر دے گا ہمارا رب ہماری خطاؤں کو کیا کر دے گا؟ معاف کر دے گا۔ ان کنا اول المؤمنین، ای لان کنا اول المؤمنین، اس لیے کہ ہم سب سے پہلے مومن ہیں۔ تو ہمیں پرواہ نہیں ہے، ویسے ہی اللہ پاک کے سامنے پیش ہونا ہے، امید ہے اللہ پاک ہمیں معاف کر دے گا، بخش دے گا۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ، حسن تدبیر خداوندی فرماتے وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ، اللہ پاک نے فرمایا کہ اور وحی بھیجی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف، وحی بھیجی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف کہ ان اسر بعبادی، کہ راتوں رات لے چل میرے بندوں کو، راتوں رات لے چل میرے بندوں کو۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمہ کیا ہے شباشب، لے چل میرے بندوں کو شباشب، یعنی یہی مطلب ہے راتوں رات۔ انکم متبعون، بے شک تمہارا تعاقب کیا جائے گا، تمہارا پیچھا کیا جائے گا، فرعونی اور اس کے جو لشکر ہے فرعون کے، یہ سب تمہارا پیچھا کریں گے۔ فارسل فرعون فی المدائن حاشرین، بس دوڑا دیے فرعون نے شہروں میں چپڑاسی، یعنی اعلان کرنے والے، دوڑا دیے شہروں میں فرعون نے، یعنی جمع کرنے والے لوگوں کو، اپنے نمائندوں کو، چپڑاسیوں کو۔ ان ہؤلاء لشرذمۃ قلیلون، یہ رفع مانع ہے، کیا کہ بے شک یہ لوگ البتہ تھوڑی سی جماعت ہے۔ ان ہؤلاء لشرذمۃ قلیلون، کہ بے شک یہ جو مسلمان ہیں یہ مٹھی بھر ہے، یہ تو ایک چھوٹی سی جماعت ہے، ہمارے لیے کیا مسئلہ ہے ان سے۔ وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ، وجود مقتضی،
اور بے شک یہ ہمیں غصہ دلا رہے ہیں. یہ لوگ، یہ مسلمان، موسیٰ علیہ السلام اور اس کے حواری، یہ ہمیں غصہ دلا رہے ہیں. وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ، اور بے شک ہم سب ایک مسلح جماعت ہے. ہم تو ایک یعنی لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ، ہم تو ایسی جماعت ہے جو مسلح ہے اور ہوشیار ہے. ہمیں یہ لوگ کیا کر سکیں گے؟ ہمارے پاس ہتھیار ہیں، اسباب ہیں، ہم مسلح ہیں اور اسی طریقے سے ہوشیار بھی ہیں ان کی طرف سے. فَأَخْرَجْنَاهُم مِّن جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ، پس نکال باہر کیا ہم نے ان کو ان کے باغات سے اور چشموں سے. فَأَخْرَجْنَاهُم مِّن جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ، پس کیا کیا؟ نکال باہر کیا. پس ہم نے نکال باہر کیا ان کو کس سے؟ من جنات وعیون، ان کو ان کے باغات سے اور چشموں سے. وکنوز ومقام کریم، اور خزانوں سے اور عمدہ مکانات سے. مقام کریم سے مراد کیا ہے؟ عمدہ مکانات، چشموں سے اور عمدہ مکانات سے. کذالک وَأَوْرَثْنَاهَا بنی اسرائیل، کذالک ای کذالک الامر، اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے اسی طرح کیا، ہم نے اسی طرح کیا. وَأَوْرَثْنَاهَا بنی اسرائیل، اور وارث بنا دیے ان چیزوں کا ہم نے بنی اسرائیل کو. یہ تو اپنے آپ کو بڑا طاقتور سمجھتے تھے فرعون اور فرعون کے لوگ کہ یہ تو مٹھی بھر جماعت ہے. لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ، مٹھی بھر افراد ہے، ہمیں غصہ بھی دلایا ہے، ہم طاقتور بھی ہیں، مسلح بھی ہے اور ہمارے پاس ہر طرح کے اسباب و وسائل ہے. لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اس کے باوجود ہم نے ان کو کیا کر دیا؟ ان کو ان تمام چیزوں سے محروم کر دیا اور ان تمام چیزوں کا وارث موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو بنا دیا. اللہ پاک کے لیے آسان ہے. جب تعاقب کیا فرعون اور اس کا سارا لشکر کیا ہو گیا؟ وہ تو دریا میں غرق ہو گیا نا. تو اس کے وارث اور سب اللہ پاک نے کس کو دے دی یہ ساری چیزیں؟ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو دے دی. کذالک ای کذالک الامر، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے اسی طرح کیا. وَأَوْرَثْنَاهَا بنی اسرائیل، اور ہم نے وارث بنا دیا ان کو یعنی بنی اسرائیل کو اس کا، ان چیزوں کا. فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ، پس پیچھے پڑے ان کے سورج نکلنے کے وقت. پیچھا کیا یعنی فرعونیوں نے بنی اسرائیل کا مشرقین. مشرقین کہتے ہیں سورج طلوع ہوتے وقت، سورج طلوع ہوتے وقت کیا کیا؟ ان کا پیچھا کیا. فلما تراءى الجمعان قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون. فلما تراءى الجمعان، پس جب دونوں جماعتیں ایک دوسرے کو دیکھنے لگی، یہ پیچھے سے آ رہے تھے وہ آگے جا رہے تھے. جب بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے نا فاصلہ کم ہوتا ہے تو ایک دوسرے کو دیکھنے لگتے ہیں. فلما تراءى الجمعان یعنی فرعونی قریب آ گئے. کیا ہو گئے؟ قریب آ گئے. تو قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی کیا کہنے لگے؟ انا لمدرکون، بے شک ہم تو پکڑے گئے، بس اب خیر نہیں، اب تھوڑی دیر میں یہ لوگ آ جائیں گے ہمیں گرفتار کر لیں گے. قال کلا، علت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کلا، ہرگز نہیں ہو سکتا ایسا، یہ نہیں ہو سکتا، نہیں پکڑ سکتے. کیوں؟ ان معی ربی سیہدین، بے شک میرے ساتھ میرا رب ہے. پیغمبر کا ایمان اتنا مضبوط ہوتا ہے. ان معی ربی سیہدین، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میرا رب میرے ساتھ ہے. سیہدین، اور وہ ابھی مجھے راستہ بتا دے گا. اللہ پاک راستہ نکال لیں گے، فکر مت کرو، اللہ پاک راستہ بنا دیں گے. موسیٰ علیہ السلام کو اپنے رب پر اتنا اعتماد، یقین، توکل، بھروسہ. فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ، اللہ پاک فرماتے ہیں پھر حکم دیا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو أَنْ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ، کہ یہ کہ تو مار اپنا عصا دریا پر، تو مار اپنا عصا دریا پر. فَانْفَلَقَ، پس جب مارا دریا پر تو فَانْفَلَقَ، پھٹ گیا وہ دریا. دریا درمیان میں سے شق ہو گیا، جیسے پانی درمیان میں سے ہٹ گیا، راستہ بن گیا، موجیں سائڈوں پہ رک گئی. تو فَانْفَلَقَ، تو کیا ہو گیا؟ وہ دریا پھٹ گیا. فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ، تو ہو گیا ہر حصہ بڑے بڑے پہاڑوں کی طرح. جیسے کچھ پانی ادھر رک گیا کچھ ادھر رک گیا، تو وہ تو بڑی بڑی موجیں ہوتی ہے نا، بڑے بڑے پہاڑوں کی طرح پانی ایسے دونوں طرف، جب دو طرف بڑے پہاڑ ہوتے ہیں نا درمیان میں راستہ ہوتا ہے، تو بڑے پہاڑوں کی طرف اس طرف بھی ایک موج اس طرف بھی موج، بڑے پہاڑ کی طرح اور درمیان میں راستہ تھا.
حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک بغیر اس کے، یعنی اللہ پاک نے فرمایا نا کہ انذر بعصاک البحر، اپنی لاٹھی ماریے پانی پر، تو بغیر اس کے بھی اللہ پاک اسباب بنا سکتے تھے، بغیر اس کے بھی اللہ پاک راستہ بنا سکتے تھے۔ پھر حکم کیوں دیا اللہ پاک نے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عظمت ظاہر کرنا مقصود تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عظمت کو ظاہر کرنا مقصود تھا، اور اسی طریقے سے یعنی معجزہ ان کے ہاتھ پہ ظاہر ہو جائے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عظمت ظاہر ہو جائے۔ اور حضرت تھانوی فرماتے ہیں اسی طرح بعض دفعہ اللہ پاک یعنی غیر انبیاء جو نیک لوگ متقی اولیاء ہوتے ہیں، خرق عادت ان کے ہاتھ پر کرامات صادر ہو جاتی ہے۔ کیا کرامات الاولیاء حق، تو معجزہ یاد رکھے پیغمبر کے ساتھ خاص ہوتا ہے، اور غیر پیغمبر کے ساتھ جو ہوتا ہے وہ کیا کہلاتا ہے؟ وہ کرامت کہلاتی ہے۔ تو بعض دفعہ اللہ پاک اپنے نیک بندے کی لاج رکھنے کے لیے یا اس کی عزت بڑھانے کے لیے اس کے ہاتھ سے کرامت صادر کر دیتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ، اور قریب کر دیا ہم نے وہاں دوسروں کو، ہم نے کیا کر دیا؟ وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ، اور قریب کر دیا ہم نے پچھلوں کو۔ وَأَنْجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَجْمَعِينَ، اور نجات دی ہم نے موسیٰ کو اور جو لوگ اس کے ساتھ تھے سب کو، وہ بھی آ گئے پیچھے سے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک کے حکم سے اپنا لشکر ڈال دیا درمیان کے راستے میں، جو راستہ بنا تھا نا لاٹھی کے مارنے کے نتیجے میں، موسیٰ علیہ السلام نے تو لشکر ڈال دیا، وہ بھی بالکل پیچھے آ گئے۔ تو لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وَأَنْجَيْنَا مُوسَىٰ، ثمرۂ انابت اطاعت کا نتیجہ، اللہ پاک فرماتے ہیں اور ہم نے نجات دی موسیٰ کو اور جو لوگ اس کے ساتھ تھے، اجمعین سب کو، جو موسیٰ پر ایمان لائے تھے سب کے سب کو ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ساتھ نجات دے دی۔ لیکن ثم اغرقنا الاخرین، انجام عناد، تو جب یہ لوگ پار ہو کے نکل گئے تو فرعون اور اس کا لشکر کھڑا ہوا دیکھ رہا تھا، انہوں نے کہا بھئی یہ راستہ اب بھی ہوگا، جیسے یہ گئے ہم بھی چلے جائیں گے۔ تو فرعون بھی اپنے لشکر سمیت داخل ہو گیا، اور جب درمیان میں آیا تو اللہ پاک نے موجوں کو حکم دیا ملنے کا، وہ پہاڑ کی طرح موجیں آپس میں مل گئی اور یہ غرق ہو گیا، ڈوب گیا۔ فرماتے ہیں ثم اغرقنا الاخرین، انجام عناد، پھر غرق کر دیا ہم نے دوسروں کو، یہ نا وازلفنا ثم الاخرین، جو پیچھے آ گئے تھے نا وہ جب داخل ہو گئے، موسیٰ علیہ السلام اور اس کا لشکر تو دوسرے کنارے پہ چلا گیا بحفاظت، اور یہ جب داخل ہوئے اور درمیان میں آئے تو اللہ پاک فرمائے ثم اغرقنا الاخرین، پھر غرق کر دیا ہم نے دوسروں کو، فرعون اور اس کے لشکر کو۔ ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین، اللہ پاک فرماتے یقیناً اس واقعے میں البتہ بڑی عبرت ہے، وما کان اکثرهم مؤمنین، اور ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، فرماتے ہیں اور بے شک آپ کا رب ہی بڑا زبردست نہایت مہربان ہے، آپ کا رب بڑا زبردست اور نہایت مہربان ہے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابراہیم، دلیل نقلی نمبر 2، دلیل نقلی نمبر 2، یہاں سے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ۔ فرماتے ہیں وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابراہیم، اور آپ سنا دیں ان کو ابراہیم علیہ السلام کا قصہ۔ کس کا قصہ؟ ابراہیم علیہ السلام کا قصہ۔ اذ قال لأبیہ وقومہ ما تعبدون، جب انہوں نے کہا اپنے باپ کو، وقومہ اور اپنی قوم کو، ما تعبدون تم کس چیز کو پوچھتے ہو۔ ایک اور جگہ پیچھے آیا تھا نا کہ اذ قال ابراہیم آزرا تتخذ اصناما آلہہ، آیت تھی نا، تو یہاں پر ہے کہ اذ قال لأبیہ وقومہ ما تعبدون، جب انہوں نے کہا اپنے باپ سے اور اس کی قوم سے، ما تعبدون تم کس چیز کو پوچھتے ہو، قالوا نعبد اصناما فنظل لها عاکفین، تو وہ کیا کہنے لگے، کیا جواب دیا ان کے باپ نے اور قوم نے کہ نعبد اصناما، ہم پوچھتے ہیں بتوں کو۔ کس کو پوچھتے ہیں ہم بتوں کو پوچھتے ہیں، فنظل لها عاکفین، اور ہم انہی کے مجاور بنے ہوئے ہیں، ہم انہی کے ارد گرد جمے ہوئے بیٹھے ہیں، ہم تو انہی بتوں کے ساتھ رہتے ہیں، ہم انہی کے مجاور ہیں، ان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، جڑے ہوئے ہیں۔ قال هل يسمعونكم استدعون، استفسار،
ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کیا وہ سنتے ہیں تمہاری پکار کو جب تم ان کو پکارتے ہو؟ هل يسمعونکم ان يسمعون دعاءکم، کیا بت تمہاری پکار کو سنتے ہیں جب تم ان کو پکارتے ہو؟ او ينفعونکم او یضرون، یا پھر یہ تمہیں کچھ نفع دے سکتے ہیں یا نقصان پہنچا سکتے ہیں، کوئی نقصان نفع پہنچا سکتے ہیں اور نقصان پہنچا سکتے ہیں، نفع دے سکتے ہیں۔ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، انہوں نے کہا کہ نہیں، کیا جواب دیا ان مشرکوں نے؟ قالوا بل وجدنا، یعنی نہیں بلکہ ہم نے پایا اپنے باپ دادوں کو اسی طرح کرتے ہوئے، یعنی یہ تو ہماری پکار نہیں سنتے، یہ ہمیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے، نہ کوئی نقصان سے ہمیں بچا سکتے ہیں، لیکن وجہ کیا ہے کہ بل وجدنا آباءنا، ہم نے تو اپنے باپ دادوں کو ہی دیکھا ہے کہ وہ اسی کی عبادت کرتے پوچھتے چلے آئے ہیں، تو بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، بلکہ پایا ہم نے اپنے باپ دادوں کو اسی طرح کرتے ہوئے تو ہم بھی کر رہے ہیں۔ قال افرأيتم ما كنتم تعبدون، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بس غور سے دیکھا تم نے ان کی حالت کو جن کو پوچھتے رہے ہو، یعنی جن کو تم نے معبود بنایا ہوا ہے، ان کی حالت تم نے کبھی غور سے دیکھی ہے کہ ان کی کیا کیفیت ہے؟ تو اپنی ناک پر بیٹھی ہوئی مکھی بھی نہیں اڑا سکتے، کسی چیز پہ قادر نہیں ہے، اور تم جو ہے ان کی عبادت کیے جا رہے ہو۔ انتم وآباؤکم الاقدمون، تو کیا بس تم نے غور سے دیکھا جس کو تم پوچھ رہے ہو، ما کنتم تعبدون انتم وآباؤکم الاقدمون، تم اور تمہارے اگلے باپ دادا بھی جن کو پوچھتے چلے آ رہے ہیں۔ فإنہم عدو لی الا رب العالمین، بے شک وہ باعث ضرر ہے میرے لیے، فإنہم عدو لی، بے شک وہ کیا ہے؟ باعث ضرر ہے میرے لیے، یعنی اس میں گویا کہ مشرکین پر تعریض ہے۔ الا رب العالمین استثناء منقطع ہے، ہاں مگر سارے جہاں کا رب وہ میرا دوست ہے، یعنی سارے جہاں کا رب کیا ہے؟ وہ اپنے بندوں پر مہربان ہے۔ کون ہے سارے جہاں کا رب؟ الذی خلقنی فہو یہدین، الذی خلقنی فہو یہدین، بیان صفت، بیان صفت، فرماتے الذی خلقنی بیان صفات ہے، اب اللہ پاک کی صفات کا بیان صفات باری تعالی کہ میرا رب کون ہے، کیا صفات ہے، تو الذی خلقنی فہو یہدین، یہ صفت نمبر 1۔ والذی هو یطعمنی ویسقین، صفت نمبر 2۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، صفت نمبر 3۔ والذی یمیتنی ثم یحیین، صفت نمبر 4۔ والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، صفت نمبر 5۔ تو سچے رب کی 5 صفات یہاں ذکر ہوئی ہے کہ بھئی میرا رب تو کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب کون ہے؟ الذی خلقنی فہو یہدین، کہ جس نے مجھے پیدا کیا، فہو یہدین، پھر وہی مجھے راستہ دکھاتا ہے، وہی رب کیا کرتا ہے؟ مجھے راستہ دکھاتا ہے، یعنی میری مصلحتوں تک۔ والذی هو یطعمنی ویسقین، اور وہی میرا رب کیا ہے؟ مجھے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو وہی رب مجھے شفا دیتا ہے۔ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ، اور جو مجھے یعنی موت دے گا، مارے گا، ثم یحیین، اور پھر دوبارہ زندہ کرے گا، پھر دوبارہ مجھے زندہ کرے گا، وہی میرا رب ہے۔ وَالَّذِي أَتْبَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ، فرماتے ہیں وَالَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي، اور وہ رب جس سے میں امید رکھتا ہوں، أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي، کہ بخشے گا میرے گناہ، کہ وہ بخشے گا میرے گناہ، یوم الدین، قیامت کے دن۔ کب؟ قیامت کے دن۔ رب هب لي حکما والحقنی بالصالحین، اور یہاں سے مناجات ہے، یہاں سے مناجات ہے۔ فرماتے ہیں رب هب لي حکما والحقنی بالصالحین، تو رب هب لي حکما مناجات نمبر 1، والحقنی بالصالحین مناجات نمبر 2، واجعل لي لسان صدق مناجات نمبر
3 اور وجعلنی من ورثۃ جنۃ النعیم مناجات نمبر 4 واغفر لأبی انہ کان من الضالین مناجات نمبر 5 اور ولا تخزنی یوم یبعثون مناجات نمبر 6۔ تو اب یہاں سے مناجات بیان ہوئے، 6 مناجات کا بیان ہے۔ فرماتے ہیں رب حب لی حکما والحقنی بالصالحین، کہ اے میرے رب حب لی حکمن عطا فرما مجھ کو علم و حکمت، والحقنی بالصالحین اور شامل کر مجھے نیکوں میں۔ کس میں شامل کر؟ نیکوں میں۔ وجعل لی لسان صدق فی الآخرین، اور جاری رکھ میرا بول سچا پچھلوں میں۔ وجعل لی لسان صدق، اور جاری رکھ میرا سچا بول فی الآخرین، کس میں؟ پچھلوں میں یا آئندہ آنے والوں میں۔ وجعلنی من ورثۃ جنۃ النعیم، اور بخش دے میرے باپ کو من ورثۃ جنۃ النعیم، بے شک وہ گمراہوں میں سے ہے۔ وہ کس میں سے ہے؟ یعنی مقصد یہ کہ توفیق ایمان دے دے۔ بخشنے سے مراد کیا ہے؟ توفیق ایمان دے دے۔ واغفر لأبی انہ کان من الضالین، اور فرماتے ہیں نہ رسوا کر مجھ کو میرے باپ کے بارے میں، یہ تو ہو گیا، اور بخش دے میرے باپ کو بے شک وہ گمراہوں میں سے۔ ولا تخزنی یوم یبعثون، اور رسوا نہ کر مجھ کو اس دن جس دن سب اٹھائے جائیں گے، یعنی میرے باپ سے متعلق مجھے رسوا مت کرنا۔ یہ ہے یوم لا ينفع مال ولا بنون، یوم لا ينفع مال ولا بنون۔ اور یہ جیسے بخاری شریف کی روایت میں بھی آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی ہے نا کہ قیامت کے دن مجھے میرے یعنی باپ کے متعلق رسوا مت کرنا، ولا تخزنی یوم یبعثون۔ تو اسی لیے فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ان کو کسی اور صورت پر اٹھایا جائے گا، اپنی اصلی صورت میں نہیں ہوں گے تاکہ کوئی پہچان نہ سکے، تو کوئی پہچان نہیں سکے گا کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کے والد ہیں۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون، شدت عموم قیامت، شدت عموم قیامت۔ فرماتے ہیں یوم لا ينفع مال ولا بنون، اور اس دن نہ نفع دے گا مال اور نہ اولاد کسی کو، نہ مال فائدہ دے گا نہ اولاد فائدہ دے گی۔ دنیا میں تو انسان ان چیزوں پر سہارا کرتا ہے، ان چیزوں کے ذریعے سے مدد طلب کرتا ہے کہ بھئی میرے پاس مال ہے اور میری اولاد ہے، طاقتور جتھا ہے، مضبوط خاندان ہے، لیکن قیامت کے دن نہ مال فائدہ دے گا اور نہ اولاد فائدہ دے گی۔ الا من اتى اللہ بقلب سلیم، یہ استثناء منقطع ہے کہ ہاں مگر جو شخص ہے اللہ پاک کے پاس پاک دل لے کر، کس طرح کا دل لے کر؟ الا من اتى اللہ بقلب سلیم، جو شخص اللہ پاک کے پاس صاف ستھرا دل لے کر آ جائے، دل لے کر آ جائے۔ بقلب سلیم ای سلیم من الشک والنفاق، سلیم من الشک والنفاق، وہ دل بالکل سلامت ہو، پاک ہو، شک کی بیماری سے بھی، نفاق کی بیماری سے بھی، شرک کی بیماری سے بھی، کفر کی بیماری سے بھی، ہر چیز سے بالکل صاف ستھرا ہو۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، انجام متقین، انجام متقین۔ فرماتے ہیں وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، کہ بے شک قریب کر دی جائے گی بہشت پرہیزگاروں کے لیے، جنت قریب کر دی جائے گی کس کے لیے؟ پرہیزگاروں کے لیے۔ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ، انجام مجرمین، انجام مجرمین، اور ظاہر کر دی جائیں گی دوزخ گمراہوں کے لیے، گمراہوں کے لیے دوزخ کو کیا کر دیا جائے گا؟ ظاہر کر دیا جائے گا۔ وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ، سرزنش مشرکین، سرزنش مشرکین۔ وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ، اور کہا جائے گا ان سے کہ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ، کہ کہاں ہے وہ جن کو تم پوچھتے تھے، جن کی تم عبادت کرتے تھے، آج تمہارے وہ معبودین کہاں چلے گئے؟ آج وہ کہاں ہیں؟ من دون اللہ، اللہ کے سوا، جن کو تم اللہ پاک کے سوا چھوڑ کر عبادت کرتے تھے، وہ معبود کہاں ہیں آج؟ هل ينصرونكم او ينتصرون، کیا وہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں؟ او ينتصرون، یا کم از کم اپنا بچاؤ ہی کر سکتے ہیں، تمہاری مدد کر سکتے ہیں یا اپنا بچاؤ کر سکتے ہیں؟
فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ، فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ، اور پھر اوندے منہ ڈال دیے جائیں گے. کیا کیا جائے گا؟ فَكُبْكِبُوا، اوندے منہ ڈال دیے جائیں گے. فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ، پھر اوندے منہ ڈال دیے جائیں گے دوزخ میں وہ اور جو گمراہ ہوں گے ان کو بھی. یہ سب دوزخ میں اوندے منہ ڈال دیے جائیں گے. وجنود ابلیس اجمعون، یعنی ہم والغاوون، ہم سے مراد عابدین، غاوون سے مراد متبوعین. فَكُبْكِبُوا فِيهَا ہم، اوندے منہ ڈال دیے جائیں گے جہنم میں. کس کو؟ عابدین، جو ان بتوں کی عبادت کرتے تھے ان کو بھی ڈال دیا جائے گا. والغاوون، اور جن کی عبادت کرتے تھے معبودین، ان معبودین کو بھی کیا کر دیا جائے گا؟ جہنم میں ڈال دیا جائے گا. وجنود ابلیس اجمعون، اور شیطان کے، اور اسی طرح جنود ابلیس اجمعون، شیطان کے لشکر سب کے سب، ان کو بھی ڈال دیا جائے گا. قالوا وهم فيها يختصمون، تخاصم اہل نار، تخاصم اہل نار. قالوا وهم فيها يختصمون، اور کہیں گے کفار جب وہ دوزخ میں باہم جھگڑیں گے، آپس میں لڑیں گے کافر، تو کیا کہیں گے؟ ہم فی تاللہ ان کننا لفی ضلال مبین، اقرار جرم، اقرار جرم. قالوا وهم فيها يختصمون، کہیں گے یہ کفار جب وہ دوزخ میں آپس میں لڑیں گے، کیا کہیں گے؟ تاللہ ان کننا لفی ضلال مبین، کہیں گے کہ اللہ کی قسم بے شک البتہ ہم صریح گمراہی میں تھے. کس میں تھے؟ ہم صریح گمراہی میں تھے. اذ نسویکم برب العالمین، جب کہ تمہیں رب العالمین کے برابر ٹھہراتے تھے. اذ نسویکم برب العالمین، جب کہ ہم تمہیں، یعنی ان بتوں کو رب العالمین کے برابر ٹھہراتے تھے. وما اضلنا الا المجرمون، سبب گمراہی، سبب گمراہی. فرماتے ہیں وما اضلنا الا المجرمون، اور نہ گمراہ کیا ہم کو مگر ان بڑے مجرموں نے. تو بڑے مجرم تھے، انہوں نے ہمیں بھی کیا کیا؟ گمراہ کیا. فما لنا من شافعین، پس نہیں ہمارے لیے کوئی سفارش کرنے والے. ولا صدیق حمیم، اور نہ کوئی مخلص دوست. نہیں ہے ہمارے لیے کوئی سفارش کرنے والے، اور نہیں ہے ہمارے لیے کون؟ کوئی مخلص دوست، یعنی کہ کم از کم تسلی دے دیں. فلو ان لنا کرۃ فنکون من المؤمنین، فرمایا کاش ہمیں دنیا میں پھر جانا ہوتا، ایک مرتبہ دوبارہ چلے جاتے. فنکون من المؤمنین، تو ہم کیا کرتے؟ مومنین میں سے ہو جاتے، مسلمان ہو جاتے، پھر آتے ایمان لے آتے. ان فی ذلک لآیہ، فرماتے ہیں کہ البتہ اس واقعے میں بے شک البتہ کیا ہے؟ بڑی نشانی ہے، بڑی عبرت ہے. وما کان اکثرهم مؤمنین، اور اکثر لوگ ان میں ایمان لانے والے نہیں ہے. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک آپ کا رب ہی بڑا زبردست نہایت مہربان ہے. کذبت قوم نوح المرسلین، دلیل نقلی نمبر 3، دلیل نقلی نمبر 3. فرماتے ہیں کذبت قوم نوح المرسلین، جھٹلایا نوح علیہ السلام کی قوم نے بھی پیغمبروں کو. نوح علیہ السلام کی قوم نے بھی کیا کیا؟ پیغمبروں کو جھٹلایا. اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون، جب فرمایا ان کو ان کے بھائی نوح نے، ان کو ان کے بھائی اخوہم نسبا لا دینا، نسبا لا دینا. دیکھیں اخوت مختلف قسم کی ہوتی ہے، اخوت نسبی بھی ہوتی ہے، اخوت رضاعی بھی ہوتی ہے، اخوت دینی بھی ہوتی ہے. اگر دو سگے بھائی ہیں بالکل ماں باپ شریک، اخوت نسبی ہے، یا خیافیہ علاتی ہے تو نسبی ہے. یا دو بھائی ہیں رضاعی ہے، صرف رضاعت کا رشتہ ہے تو یہ نسبی نہیں ہوتے، رضاعی. اور یہ ہے کہ باقی تمام مسلمان جو آپس میں سگے نہیں ہیں، رضاعی نہیں ہے، تو وہ بھی کیا ہے؟ یہ اخوت دینی ہے. تمام مسلمان دینی رشتے میں تو اس اعتبار سے جڑے ہوئے ہیں نا کہ بھائی مسلمان انما المؤمنون اخوہ، اللہ پاک فرماتے ہیں. تو وہاں سے اخوت دینی مراد ہوتی ہے کہ تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں. اچھا، تو اذ قال لهم اخوهم نوح، جب فرمایا ان کو ان کے بھائی نوح نے، الا تتقون، کیا تم نہیں ڈرتے؟ الا تتقون، کیا تم نہیں ڈرتے؟ انی لکم رسول امین، بے شک میں پیغمبر ہوں، میں تمہارا کیا ہوں؟ امانت دار. انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہارا امانت دار پیغمبر ہوں. اچھا،
فاتقوا اللہ واتعون، رسول امین کا مقتضا، رسول امین کا مقتضا، فاتقوا اللہ واتعون، سو تم اللہ سے ڈرو، واتعون اور میرا کہنا مانو، ای واتعونی اور میرا کہنا مانو، وما اسألکم علیہ من اجر، اور نہیں مانگتا میں تم سے اس کام پر کچھ معاوضہ، میں تم سے اس کام پر کچھ معاوضہ نہیں مانگتا، ان اجری الا علی رب العالمین، علت کہ میرا معاوضہ وہ تو رب العالمین کے ذمے ہے، نہیں ہے میرا معاوضہ مگر رب العالمین کے ذمے، مجھے میرا اجر صرف اللہ پاک دیں گے۔ اچھا، فاتقوا اللہ واتعون، بے غرضی کا مقتضا، بے غرضی کا مقتضا، فاتقوا اللہ، سو اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو۔ قالوا ونؤمن لك واتبعك الارذلون، عناد قوم، قوم اتنی معاند تھی، مخالف تھی کہ کیا جواب دیا؟ انؤمن لك واتبعك الارذلون، کہ کیا ہم تجھ پر ایمان لے آئے، تجھے مان لے، واتبعك الارذلون، حالانکہ تیری پیروی کرتے ہیں رذیل لوگ، تیری پیروی کی ہے کس نے؟ رذیل لوگوں نے، العیاذ باللہ، یعنی اس طرح کی بات کی کہ ہم آپ پر ایمان لے آئے حالانکہ آپ کی پیروی کرتے ہیں کون؟ اس طرح کے لوگ، رذیل لوگ۔ قال وما علمی بما كانوا يعملون، یعنی رذیل کیوں کہا؟ یعنی تاکہ جن کی موافقت سے شرفاء کو عار آتی ہے، جن کی موافقت سے، جن کے ساتھ رہنے سے، اٹھنے بیٹھنے سے شرفاء کو کیا آتی ہے؟ عار آتی ہے، تو ارذلون کہا۔ اچھا، قال وما علمی بما كانوا يعملون، جواب نوح علیہ السلام، جواب نوح علیہ السلام، نوح علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ فرمایا وما علمی بما كانوا يعملون، اور کیا بحث مجھے اس پیشے سے جو وہ کرتے ہیں، مجھے ان کے پیشوں سے کیا بحث ہے؟ ان حسابهم الا على ربی لو تشعرون، ان حسابهم الا على ربی لو تشعرون، فرماتے ہیں کہ نہیں ہے ان کا حساب الا علی ربی، مگر میرے رب کے ذمے ہے، باطن کا حساب میرے ذمے نہیں ہے، بلکہ باطن کا حساب تو کون لینے والے ہیں؟ اللہ پاک لینے والے ہیں، الا علی ربی، نہیں ہے حساب مگر میرے رب کے ذمے، لو تشعرون، کاش کہ تم سمجھتے، وما انا بطارد المؤمنین، اور نہیں میں دور کرنے والا ایمان والوں کو، تمہاری وجہ سے نہیں ہو سکتا، تمہارے مطالبے کی وجہ سے میں ایمان والوں کو اپنے آپ سے کیا کر دوں؟ دور کر دوں، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ تمہاری وجہ سے میں ایمان والوں کو، تو بعض مطالبات بالکل بیجا ہوتے ہیں، تکبر پر مبنی ہوتے ہیں، ان کو نہیں ماننا چاہیے۔ اچھا، ان انا الا نذیر مبین، فرمایا کہ نہیں، میں نہیں ہوں مگر صاف طور پر ڈرانے والا۔ قالوا لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومین، تحدید قوم، تحدید قوم، تو قوم نے کیا دھمکی دی، ڈرایا موسیٰ علیہ السلام کو، کیا کہا؟ لئن لم تنتهي يا نوح، کہ نوح اگر تو باز نہیں آیا، تو اپنی دعوت سے، توحید کی دعوت سے باز نہیں آیا، لتکونن من المرجومین، تو ضرور سنسار کر دیا جائے گا، ہم تمہیں سنسار کر دیں گے، پتھر مار مار کر ختم کر دیں گے، دھمکی دی۔ قال رب ان قومی کذبون، دعائے نوح علیہ السلام، دعائے نوح علیہ السلام، نوح علیہ السلام نے اللہ پاک سے دعا مانگی، قال رب ان قومی کذبون، اے میرے رب میری قوم نے مجھے جھٹلایا ہے، فافتح بینی وبینہم، مطالبہ عذاب، مطالبہ عذاب، تو کیا جواب دیا؟ فافتح بینی وبینہم فتحا، فرمایا کہ سو فیصلہ کر دے میرے اور ان کے درمیان ایک واضح فیصلہ کرنا، فافتح بینی وبینہم فتحا، یہاں سے عملی فیصلہ مراد ہے، کیا مراد ہے؟ عملی فیصلہ۔ فرماتے ہیں مطالبہ عذاب، موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی اللہ پاک سے کہ اللہ فیصلہ فرما دے میرے اور ان کے درمیان، فتحا، عملی فیصلہ، واضح فیصلہ، کھلا فیصلہ، ومن معی من المؤمنین، من بیانیہ ہے، اور نجات دے مجھ کو اور جو میرے ساتھ ایمان والے ہیں۔ فانجیناہ وہم معہ فی الفلک المشحون، ثمرہ انابت، یہاں سے ثمرہ انابت ہے، فرماتے فانجیناہ، اللہ پاک فرماتے پھر ہم نے نجات دی، ومن معہ، یعنی نوح علیہ السلام کو بھی اور جو ان کے ساتھ تھے ان کو بھی، سب کو نجات دی، فی الفلک المشحون، جو ان کے ساتھ تھے بھری ہوئی کشتی میں، نجات دی موسیٰ علیہ السلام کو
اور جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے فی الفلک المشحون، کس چیز میں تھے؟ بھری ہوئی کشتی میں تھے، ان کو بھی نجات دی۔ ثم اغرقنا بعد الباقین، ثم اغرقنا بعد الباقین، انجام عناد، یہاں سے کیا ہے؟ انجام عناد ہے۔ اور فرماتے ہیں پھر ہم نے غرق کر دیا اس کے بعد کس کو؟ بعد الباقین، ای بعد انجائہم الباقین، ان کو نجات دینے کے بعد باقیوں کو ہم نے کیا کر دیا؟ ہلاک کر دیا۔ ان فی ذلک لآیہ، یقیناً اس میں فرماتے یقیناً اس واقعے میں بڑی عبرت ہے، اس واقعے میں کیا ہے؟ بڑی عبرت ہے۔ وما کان اکثرهم مؤمنین، اور ان میں اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک آپ کا رب ہی بڑا زبردست اور نہایت مہربان ہے۔ کذبت عاد المرسلین، دلیل نقلی نمبر 4، دلیل نقلی نمبر 4 فرماتے کذبت عاد المرسلین، جھٹلا دیا قوم عاد نے اپنے پیغمبروں کو، قوم عاد نے اللہ پاک کے بھیجے ہوئے پیغمبروں کو کیا کر دیا؟ جھٹلا دیا۔ اذ قال لهم اخوهم هودا الا تتقون، جب کہا انہوں نے ان کے بھائی ہود کو، جب انہوں نے ان کے بھائی ہود کو کہا کیا کہ الا تتقون، کیا تم نہیں ڈرتے ہو ان اللہ پاک سے؟ انی لکم رسول امین، کہ بے شک میں تمہارے لیے امانت ہوں اور پیغمبر، میں تمہارے لیے امانت دار پیغمبر ہوں، بے شک میں تمہارے لیے کیا ہوں؟ امانت دار پیغمبر ہوں۔ فاتقوا اللہ واطیعون، سو تم اللہ سے ڈرو اور میری پیروی کرو۔ وما اسألکم علیہ من اجر، وما اسألکم علیہ من اجر، اور فرماتے ہیں کہ میں نہیں مانگتا تم سے اس پر کوئی معاوضہ، کوئی اجرت اس تبلیغ پر۔ ان اجری الا علی رب العالمین، کہ نہیں ہے میرے ذمہ مگر رب العالمین کے پاس، رب العالمین کے ذمہ ہے۔ اتبنون بکل ریع آیۃ تعبثون، اتبنون بکل ریع آیۃ تعبثون، علاوہ شرک کے دیگر امراض کا بیان، علاوہ شرک کے دیگر امراض کا بیان ہے، امراض قوم، اس کا عنوان کیا ہوگا؟ امراض قوم۔ تو فرماتے ہیں اتبنون بکل ریع آیۃ تعبثون، یہاں سے مرض اول تکبر و فخر، مرض اول تکبر و تفاخر، پہلا مرض ہی تکبر کا تھا، ایک دوسرے پر فخر کرتے تھے، بڑائی جٹلاتے تھے۔ تو فرمایا اتبنون بکل ریع آیۃ تعبثون، پہلا مرض کیا تم بناتے ہو ہر اونچے مقام پر ایک یادگار، آیۃ تعبثون، جس کو محض فضول بناتے ہو، جس کو محض فضول بناتے ہو۔ وتتخذون مصانع لعلکم تخلدون، اور تم بناتے ہو بڑے بڑے محل، کیا بناتے ہو؟ بڑے بڑے محل، مصانع سے مراد محلات ہے نا، تم بناتے ہو بڑی بڑی عمارتیں، بڑے بڑے محلات، لعلکم تخلدون ای کأنکم تخلدون، کہ جیسا کہ تم کو ہمیشہ اس میں رہنا ہے، جیسا تم کو ہمیشہ اس میں رہنا ہے، اتنے مضبوط مکانات بنا رہے ہو۔ وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، مرض ثالث۔ اچھا، وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ مرض ثانی، مرض ثانی، غلو در عمارت یا غلو در تعمیرات، دوسرا مرض کیا؟ غلو در عمارت، عمارت کے بنانے میں اس قدر مبالغہ اور غلو کرتے تھے۔ اور وَإِذَا بَطَشْتُمْ سے مرض ثالث بے رحمی، مرض ثالث بے رحمی، فرماتے ہیں وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، اور جب تم کسی کو پکڑتے ہو تو پکڑتے ہو ظالم بن کر، جبارین ظالم بن کر پکڑتے ہو۔ فاتقوا اللہ واطیعون، اللہ پاک فرماتے ہیں فاتقوا اللہ، سو تم اللہ سے ڈرو، واطیعون یطیعونی، اور میری پیروی کرو، کیا کرو؟ میری پیروی کرو۔ فاتقوا اللہ، چونکہ ایسے اخلاق ذمیمہ یہ مانع عن الانقیاد ہوتے ہیں، یہ جو برے یعنی اخلاق ہے، اخلاق ذمیمہ ہے، تو یہ اللہ پاک کی اتباع میں مانع بن جاتے ہیں۔ اچھا آگے فرماتے ہیں واتقوا الذی امدکم بما تعملون، ترغیب، اور تم ڈرو اس ذات سے الذی امدکم بما تعملون، جس نے تم کو مدد دی، جس نے تم کو مدد دی ان چیزوں میں جن کو تم جانتے ہو۔ امدکم بانعام و بنین، اس نے تمہیں مدد دی چوپایوں اور اولاد کے ذریعے سے، بیٹوں کے ذریعے سے، چوپایوں سے، بیٹوں سے، اس کے ذریعے اللہ پاک نے مدد دی۔ وجنات وعیون، اور باغات اور چشموں سے۔
انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، ترہیب کیا ہے؟ ترہیب ہے. انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، بے شک میں اندیشہ کرتا ہوں تم پر ایک بڑے دن کے عذاب کا. کس کا؟ میں تم پر ایک بڑے دن کے عذاب کا اندیشہ رکھتا ہوں. یہ کیا ہے؟ یہ ترہیب ہے. قولوا سواء علینا اوعظت ام لم تکن من الواعظین، عناد قوم. یہاں سے کیا ہے؟ عناد قوم ہے. قولوا سواء علینا اوعظت ام لم تکن من الواعظین، وہ کہنے لگے کہ برابر ہے ہم پر دونوں باتیں، برابر ہے ہم پر دونوں باتیں. اوعظت ام لم تکن من الواعظین، خواہ تم نصیحت کرو یا نہ ہو تم نصیحت والوں میں سے، تم نصیحت کرو یا نہیں کرو، ہمارے لیے کیا ہے؟ دونوں باتیں برابر ہے. یہ کیا ہے؟ عناد قوم. ان ھذا الا خلق الاولین، یہ ان نافیہ ہے. ان کیا ہے؟ نافیہ ہے. ان ھذا الا خلق الاولین، ماتے ہیں کہ نہیں ہے یہ عادت. ھذا ای التبلیغ، ھذا کا مشار الیہ، یہ دعوت تبلیغ ہے، توحید کی دعوت دینا. ان ھذا، تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہے یہ اللہ پاک کی طرف بلانے کی عادت، دعوت کی عادت، الا خلق الاولین ای عادت الاولین، مگر پچھلے لوگوں کی عادت. یہ اگلے جو پہلے گزر چکے ہیں نا، ان کی عادت تھی یہ. تو تم بھی اس طرح کرو. وما نحن بمعذبین، اور ہمیں ہرگز عذاب نہیں دیا جائے گا. ہمیں، تم جس عذاب سے ہمیں ڈراتے ہو نا، ایسا کچھ نہیں ہونا، ہمیں ہرگز عذاب نہیں دیا جائے گا. فکذبوہ فاہلکناہم، سبب عذاب. فکذبوہ سبب عذاب، اور فاہلکناہم انجام تکذیب. فاہلکناہم انجام تکذیب، تو جھٹلایا انہوں نے ہود علیہ السلام کو. اللہ پاک فرماتے ہیں انجام تکذیب. فاہلکناہم، بس ہلاک کر ڈالا ہم نے ان کو، ہلاک کر ڈالا ہم نے ان کو. ان فی ذلک لآیہ، بے شک اس واقعے میں البتہ بڑی عبرت ہے. وما کان اکثرهم مومنین، اور ان میں اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں، ان میں اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک آپ کا رب بڑا ہی زبردست نہایت مہربان ہے. بے شک آپ کا رب کیا ہے؟ بڑا ہی زبردست اور نہایت مہربان ہے. بس کریں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.